یہ ایک انتہائی شکل ہے، اور اس میں امت کی ایک بڑی عظیم شخصیت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اب رکتے وہ صفاتی اعتبار سے ہے کہ وہ ہمیں حیران دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری بات سن رہا ہے، تو گویا کہ ہمارے ساتھ ہے، گویا کہ ہمارے ساتھ ہے، ذاتی طور پر وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ بس یہاں پہ رکتے ہیں، یہاں پہ رکتے ہیں۔ اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ ہمارے ساتھ ہے، ذاتی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس کا کسی نے انکار کر کے ایک انتہا پہ کوئی پہنچ گیا، یعنی اس عقیدے کا جو ان کی نظر میں شاید ثابت شدہ ہوگا، اور اس کو کوئی نہیں مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ہمارے ساتھ ہے، اس کا کوئی انکار کر رہا کہ نہیں، ذاتی طور پر نہیں ہے بلکہ وہ صفاتی طور پہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ذاتی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، دنیا میں دھرتی پر ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ عقیدہ آپ نے لیا کہاں سے؟ کہاں سے لفظ آیا؟ ابھی ایک کلپ جو پچھلی اسٹریم میں چلائی گئی تھی علی مرزا کی، اس شخص نے بھی بہت بڑی بڑی باتیں کی کہ دیکھیے جو دیوبندی لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں، اور جو سلفی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا انکار کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اس سے مراد علم لیتے ہیں، اسی طرح کی بات، اور وہ بھی بندہ انہی سے سیکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آگے وہ نام بھی لیں گے، وہ اس ویڈیو میں انہوں نے نام بھی لیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت کا ہے، معیت کا معاملہ ہے، اس کا انکار کر دیا۔ یعنی سلفیوں پر یہ الزام ہے کہ سلفیوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت معیت ہے اس کی تعویل کر دی، اس کو علم کے معنی میں لے لیا اور اس کو حقیقی معنی میں نہیں لیا۔ تو اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، بڑے غور سے سنیے یہ معاملہ تاکہ سمجھ میں آئے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار، علی مرزا، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ سلفی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل نہیں کرتے ہیں، ہم اسے ایمان لاتے ہیں، حقیقت میں عمل کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے معیت کی تو اس کی تعویل کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد علم ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اصل میں ان کے ذہن میں اعتراض اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ لوگ دو وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں نے میت کا ایک ایسا مطلب سمجھ رکھا جو مطلب ہے ہی نہیں۔ میت کا جو حقیقی معنی انہوں نے سمجھ کے رکھا ہے، میت کا وہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ انہوں نے میت کا حقیقی معنی سمجھ لیا ہے کہ ہمارے ساتھ، یعنی بالکل ہمارے بغل میں کوئی ہو، بالکل ہم سے بالکل چپکا ہوا کوئی ہو، اس کا مطلب یہ میت کا مطلب ہوتا ہے، جبکہ یہ میت کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا۔ دوسری ان کی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے سلفیوں کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ معیت کو حقیقی معنی میں مراد نہیں لیتے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کریں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے سراسر، حالانکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا ہے میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ میت کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی واضح طور پر کہا کہ ہم میت کو حقیقی معنی میں لیتے ہیں، ہم میت کی کوئی تعویل نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی بہت ساری کتابوں میں العقیدۃ الواسطیہ پڑھ لیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابوں میں جہاں انہوں نے عقیدے پر بات کی، صفات پر بات کی، اس کو واضح کیا ہے کہ ہم معیت کی کوئی تعویل نہیں کرتے، اس کو اس کے حقیقی معنی میں مراد لیتے۔ لیکن اس سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت پیش کرنے سے پہلے میں واضح کر دوں کہ معیت کا حقیقی معنی اصل میں ہوتا کیا؟ میت کا حقیقی معنی وہ نہیں ہوتا جنہوں نے سمجھ کے رکھا، ایسا کسی لغت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سمجھ کے رکھے کہ اگر کہیں کہ فلاں آدمی ہمارے ساتھ ہے، اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے کہ ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ان کی نگاہ میں یہ معنی ہے، جبکہ معیت کا یہ معنی اہل عرب کے ہاں نہیں ہے، یہ حقیقی معنی اہل عرب کے ہاں نہیں۔ میت کا اصل معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے، یعنی ایک آدمی، یعنی ایک چیز کے بارے میں کہا جائے، کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ فلاں کے ساتھ ہے، تو میت کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے وہ صرف ربط کا ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے لنک ہے، ایک طرح سے ربط ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے۔ لیکن یہ یعنی آپ تعلق کہہ لیں کہ ایک طرح کا تعلق، جب کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب فلاں کا فلاں سے کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے۔ تو میت کا حقیقی معنی یہی ہوتا ہے، تعلق۔ لیکن یعنی تعلق، آپ ربط کہہ لیں، تعلق کہہ لیں، یہ حقیقی معنی ہوتا ہے۔ تو اس حقیقی معنی کی ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، ہم میت کی کوئی تعویل نہیں کرتے، اس کو حقیقی معنی میں ہی مراد لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو تعلق ہے اللہ رب العالمین کا معیت، وہ حقیقی معنی میں جیسا اللہ رب العالمین کے لائق ہے، جیسا اللہ رب العالمین کے شان ہے، وہ حقیقی معنی ہے۔ تو ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے میت کی، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، ہم اسے حقیقت پر محمول کرتے ہیں جو اس کا معنی ہے۔ لیکن یہ حقیقی معنی اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ اللہ تعالی، یعنی اگر کوئی زمین پر بندے ہیں
تو اگر کہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب کہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس ہے، ان کے بغل میں، یہ میت کا معنی ہے ہی نہیں۔ میت کا حقیقی معنی انہوں نے اپنے گھر سے گڑھ لیا کہ میت کا مطلب ہوتا کہ ہمارے ساتھ، یہ اہل زبان کی، اہل عرب کے معنی ہی نہیں۔ اب تم حقیقت کا معنی ایک اپنی طرف سے تم نے گڑھ لیا ہے اور کہتے ہو کہ نہیں یہ سلفی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس معنی کی تعویل کرتے، کوئی تعویل نہیں کرتے، حقیقی معنی میں ڈال لیتے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ پھر جو سلف سے یہ ملتا ہے کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ اصل میں اس کا لازمی مفہوم ہے۔ میت کا بھی ایک معنی ہے، اس مفہوم میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم یعنی لازم ملزوم ہے، یعنی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم ایک لازمی جو ہے تقاضا ہے، لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس صفت کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے سلف جب میت کی بات آتی ہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میت کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اور جب یہ بار بار جو علم کی بات کی جاتی ہے وہ اصل میں اس عقیدے کی تردید میں جو ان جیسے جوہلا نے اپنا رکھا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے، ذات کے اعتبار سے موجود ہے۔ تو جو سلف یہ کہتے ہیں نا کہ علم کے اعتبار سے، اصل میں اس بدعقیدگی کی تردید کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت معیت ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساتھ میں موجود ہے۔ تو جو اس کا لازمی مفہوم ہے علم، اس کی تشریح میں وہ علم کی بات کرتے۔ تو یہ دونوں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معیت کا حقیقی جو معنی ہے اس میں کوئی تعبیل نہیں کرتے، اور جو علم کی بات کرتے ہیں وہ اس کا لازمی معنی مفہوم ہے، اور جو ایک بدعقیدگی ہے اس کی تردید مقصود ہے۔ اس لیے سلف سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے عالم ہے اور دیکھتا ہے، یہ ہے مطلب۔ اب آئیے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت دکھاتا ہوں جو انہوں الزام لگا رہے ہیں کہ بھئی حقیقی معنی مراد نہیں لیتے، یعنی تعویل کرتے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھیں آپ۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت جو ہے مجموع الفتاوی جلد 5 صفحہ 103 پر آپ دیکھیں گے، اور بھی کئی کتابوں میں اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وذالک ان کلمۃ مع فی اللغۃ اذا اطلقت فلیس ظاہرها فی اللغۃ الا المقارنہ المطلقہ۔ کہتے ہیں کہ یہ معیت کا جو لفظ ہے، مع کا جو لفظ ہے، عربی زبان میں جب اس کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ مطلق مقارنت کے بارے میں، یعنی ایک طرح کا ربط کا معنی دیتا ہے، ایک طرح کے تعلق کا معنی دیتا ہے، یہ مطلق تعلق کا معنی دیتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور معنی نہیں دیتا۔ جب یہ ماں کا لفظ ہے عربی زبان میں، عرب جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک تعلق، ایک مقارنت کا پتہ چلتا ہے۔ من غیر عجوب مماست او محاذات عن یمین او شمال، اس لفظ کا یہ تقاضا نہیں ہوتا ہے، جب یہ لفظ بولا جاتا ہے اس کا یہ تقاضا نہیں ہوتا ہے کہ اس لفظ سے یہ لفظ یہ بھی مفہوم بتا رہا ہے کہ کوئی بغل میں ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم سے چپکا ہوا ہے۔ یہ مطلب یہ ماں کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ اہل عرب کے ہاں اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے، اس لفظ کا معنی مطلق مقارنت ہے، اس کا حقیقی معنی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی آ گیا ہے اس کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ عربی زبان میں اس کا معنی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں فَإِذَا قُيِّدَتْ بِمَعْنَى مِنَ الْمَعَانِ دَلَّتْ عَلَى الْمُقَارَنَةِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى۔ اب جب کبھی مقید ہو کر آتا ہے ماں کے ساتھ کچھ اور سیاق اور سباق، کچھ اور چیز آتی ہے آگے پیچھے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ماں کا تعلق ہے اور ساتھ میں کیا چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُقَالُ، اب اس کو وقت مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ماں کا حقیقی معنی مقارنت کا ہوتا ہے، بغیر اس جو ہے تقاضے کے، یعنی اس کے ساتھ یہ لازم ملزوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ تمہارے جو ہے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں ہیں، یہ ماں کا مطلب نہیں ہوتا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، یعنی عرب کہتے ہیں ما زلنا نسیر والقمر معنا، کہ ہم چل رہے تھے چاند ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے اہل عرب کے ہاں یہ بولا گیا کہ ہم چل رہے ہیں چاند ہمارے ساتھ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ چاند ساتھ میں نہیں رہتا، تو یہاں ایک الگ طرح کی، یعنی یہاں مع کا یہ تقاضا نہیں ہوا کہ باقاعدہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ وَالنَّجْمَ مانا، یا کہتے ہیں ستارے ہمارے ساتھ ہیں، وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے هَذَا الْمَتَاعُ مَعِي لِمُجَامَعَتِي لَكَ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ رَاسِكَ، یعنی آپ اگر اپنے سر کے اوپر کوئی چیز رکھ لیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے، حالانکہ وہ چیز آپ کے سر کے اوپر ہے۔ فَاللَّهُ مَا خَلْقِهِ حَقِيقَةً وَهُوَ فَوْقَ عَرْشِهِ حَقِيقَةً، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں اپنے مخلوق کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ حقیقت میں عرش پر موجود ہے۔ تو مع کا جو لفظ ہے وہ مطلق مقارنت کا معنی، اس کا جو حقیقی معنی، اس حقیقی معنی کو ہم ختم نہیں کرتے، ہم اس حقیقی معنی کو مراد لیتے ہیں۔
اس کے ساتھ میں چونکہ اس معنی کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ ہے بھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، انی اسمع و ارا، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. تو اس میت کا وہ حقیقی معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، سن رہا، اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، تو اس چیز کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ الزام کی معیت کے لفظ میں تعویل کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کو حقیقی معنی پر محمول نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے. معیت کا جو حقیقی مفہوم ہے، سلف اور سلفی حضرات اسی حقیقی معنی میں اس کو لیتے ہیں، اور ساتھ میں جو اس کا لازمی معنی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، علم. لیکن اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. ان کے ذہن میں جو شبہ آتا ہے تعویل کا، وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ انہوں نے حقیقی معنی کچھ اور سمجھ کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے حقیقی معنی میت کے سمجھ کے رکھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے بغل میں موجود ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. یہ حقیقی معنی لفظ ماں کا ہوتا ہی نہیں ہے اہل عرب میں. یہ تو تمہارے من کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. تو تم نے جو کسی لفظ کا حقیقی معنی سمجھ کر رکھا، اس سے کوئی مطلب، اس سے کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں. آپ اہل عرب کے یہاں سے دکھاؤ، آپ جو ہے عربی زبان کے حوالے سے، اشعار کے حوالے سے یہ ثابت کرو کہ میت کا مطلب ہوتا ہے کہ ذاتی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہے، یعنی اس کی ذات ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ معنی ہے ہی نہیں میت کا. اس لیے یہ کہنا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا انکار کر دیا کہ بس وہ ہم ذاتی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ سراسر الزام ہے. تو اس کا پہلے ثبوت دے دو، پھر الزام لگانا کہ انکار کر دیا، بالکل نہیں. اور ہزاروں ثبوت، بے شمار دلائل موجود ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علو کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عالی ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے. بے شمار جو ہے آیات ہیں، احادیث ہیں، اتنے سارے حقائق ہیں. اس پر ایمان لانے کے بجائے یہ اپنی من گھڑت بات جو ان کے گھر کی گڑی ہوئی ہے، کہ وہ معیت کا ایک من گھڑت معنی لیا اور پھر کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے، اور اس کا ابن تیمیہ رحمہ اللہ معاذ اللہ انکار کر رہے ہیں. بالکل نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ معیت کا جو حقیقی معنی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ بالکل اس کا انکار نہیں کریں. ان کی عبارت میں صاف طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں، اللہ کی جو معیت ہے وہ حقیقی معنی میں ہے، اور ساتھ میں جو لازمی معنی ہے علم کا، اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی کا آفیشیل لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں اہل حدیث علماء سے، آپ کو سوال کرنا ہے، تو آپ وہاں سے لائیو اسٹریم ہوتی ہے، آپ وہاں سے اپنے سوالات کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آئی پلس ٹی وی.